آقا علیہ السلام نے پھر مزید آرٹیکلز کے ذریعے سے پھر یہود کے قبائل کے ساتھ جو دیگر قبائل تھے جو ان کی ذیلی ریاستیں تھیں ان کی ذمہ داری بھی خود لے لی اور ان کو بھی امت کے کانسیپٹ میں شامل کر لیا اور یہاں فرمایا اور اس کی توسیع کر دی، امت کے کانسیپٹ کو مزید وسعت عطا کر دی اور فرمایا ان الیہود بنی نجار مثل ما لیہود بنی اوف، کہ بنی نجار کے یہود کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنی اوف کو دے دی۔ یہ انٹرا ریلیجس رائٹس کی بات ہو رہی ہے، رسپانسبلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ بنی حارث کے یہود کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنو اوف کے ہوں گے۔ پھر فرمایا بنی جشم کے قبائل کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنی اوف کے ہوں گے۔ پھر بنی سائدہ کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنی اوف کے ہوں گے، اور بنی شتیبہ کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو بنی اوف کے ہوں گے۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز واضح کر دی، جو ملٹی کلچرل سوسائٹی، ملٹی ایتھنک سوسائٹی جو دستور مدینہ کی چھتری تلے ڈیولپ ہو رہی تھی، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنے والے جمیع مذاہب کو آپ نے امت کے کانسیپٹ میں شامل بھی کر لیا۔ مسلمانوں کو، یہود اور نصارہ کو، سب کو ایک یونٹی میں پڑو دیا، ایک یونیفارمٹی میں پڑو دیا، ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں شامل کر لیا، ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی کا حصہ بنا دیا، اور ساتھ ایک عظمت والی بات کر دی، فرمایا کہ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ۔ یہاں پر پھر ان کے ریلیجس رائٹ کو بھی پروٹیکٹ کر دیا۔ فرمایا یہاں پر جو آپ کی یونٹی ہے، جو امت کے کانسیپٹ کے تحت میں آپ کو عطا کر رہا ہوں، یہ آپ کے مال، اسباب، معاملات، آپ کے کسٹمز، آپ کے کنونشنز، آپ کے سسٹمز کو پروٹیکٹ کرے گا، مگر جہاں دین کی بات ہے آپ دین کے معاملے میں آزاد ہیں، جیسے مسلمان اپنے دین کے معاملے میں آزاد ہیں۔